बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबरें गर्म हैं। एक तरफ तो मुल्क में हलचल है, पंजाब में तब्दीली के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ तेज़ी से राब्ते जारी हैं एक दूसरे से। इमरान खान जो है वो पुरअतमाद हैं कि परवेज़ इलाही उनका साथ देंगे और वो दिसंबर के एंड तक असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ख़ुसूसन पंजाब असम्बली, और परवेज़ इलाही उनका हुक्म मानेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि परवेज़ इलाही की हिकमत अमली क्या है और नून लीग क्या सोच रही है। असाब की जंग जारी है। यूं तो बज़ाहिरन परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही कह रहे हैं कि उनका जो मौजूदा किबला है वो इमरान खान है और उनका हर हुक्म अटल है और वो जब चाहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इसमें हकीकत कितनी है ये हम आपको आज बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के लिए रोज़ बरोज़ हालात जो हैं वो साजगार होते जा रहे हैं। एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है और इमरान खान के लिए एक से बढ़कर एक जो है वो नाकामी भी और जो है वो सुस्त भी होते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ से इमरान को घेरा जा रहा है। इमरान खान ने खुद भी आज इस अमर का इजहार किया कि परवेज़ इलाही चाहते हैं कि पंजाब असम्बली तौकीर से तोड़ी जाए और आइंदा माली साल का बजट देखा जाए। हमें जो नजर आ रहा है इस पर हम आपको अपना तज़किया देंगे, लेकिन उससे पहले आज होने वाली अहम डेवलपमेंट से आपको बताएंगे इस बारे में। आज एक तो मुस्लिम लीग नून को एक और कामयाबी मिली है कि वफाकी वजीर जो दाखिला है राना सनाउल्लाह आज मंशियात केस में बरी हुए। उन पर जो मंशियात की खरीदो फरोख्त का केस था वो 3 साल 65 दिन चला। इसमें वो 6 माह जेल रहे और आखिर आज जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो इसी दौरान जो इस केस के हम गवाह थे वो पेश हुए, एक असिस्टेंट डायरेक्टर चीमा और दूसरा इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह। उन्होंने कहा जी कि हमने जो है वो इनकी गाड़ी से नहीं निकलते देखी, लिहाजा वो आज अदालत में जब गवाह मुनारफ हो गए तो उन्होंने बरी कर दिया। उसके बाद बड़ी तेज़ राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से तैयार हैं। अच्छा, एक तो ये खबर थी कि इससे मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं और हालात जो है आइंदा के साजगार होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ लंदन में आज फिर चौधरी शुजात के जो बड़े साहबजादे हैं सालिक अलाई, उन्होंने चौधरी सालिक हुसैन उन्होंने मुलाकात की है। वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने चौधरी शुजात का पैगाम पहुँचाया उन्हें और पैगाम ये था कि 10 के 10 जो उनके काफिले के बंदे हैं उनमें से 6 से 7 लोग उनके साथ आमिल हैं और अगर इन हाउस तब्दीली आ जाए तो काफ लीग जो है वो अपने वोट जो है वो नून लीग की झोली में डालेगी और उसका तरीक़ाकार ये होगा कि वो जब इन हाउस तब्दीली के दौरान गिनती होगी तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जिससे जो है PTI के वोट कम होंगे और परवेज़ इलाही जो है वो रुखसत हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये तो खबर दी है, इसके साथ साथ और भी खबरें हैं। इमरान खान जो है उन्होंने आज एक खसूसी टास्क दिया है अपने कारकुनान को और डिवीजनल सदूर को कि जो हुकूमत है इसके खिलाफ जो है वो महाज गर्म किया जाए, रैलियाँ निकाली जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और महंगाई का जिम्मेदार उन्हें करार दिया जाए और गिरोह जलों की सियासत जो है वो दोबारा से शुरू की जाए डिस्ट्रिक्ट और जो है डिवीजनल सतह पर। लेकिन अहम जो खबर ये है कि पंजाब में जो तब्दीली है इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसकी खबर जो है वो इमरान खान को, जैसे मैंने नाज़रीन आपको मैं कल अपने वीलॉग में ये आपको बता दिया था कि जो आसिफ अली जरदारी हैं और कुछ और हल्के उन्होंने जो है वो नून लीग और परवेज़ इलाही की डील करा दी है और उसका ये पहला नतीजा ये है कि आज इमरान खान ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसमें तस्लीम किया पहली दफ़ा कि परवेज़ इलाही जो है वो चाहते हैं कि पंजाब असम्बली जो है वो फिलफौर तहलील ना की जाए,
بلکہ آئندہ مالی سال کا بجٹ دیکھا جائے اور ہم بجٹ پیش کریں. تو یہ اسی ڈیل کا ایک حصہ ہے ناظرین کہ آج عمران خان نے ہماری بات پہ مہر لگا دی ہے. ہم نے اپنے 2 بھی لوگ اس میں کہا تھا کہ عمران خان جو ہے اس سے ہاتھ ہو رہا ہے اور پرویز لائی جو ہے چھرا گھونپیں گے. یہ حالات و واقعات ہیں اب تک. لیکن خبر یہ ایک اور آپ کو دینی ہے کہ عمران خان کو جیسے میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کا جو بیانیہ تھا چور چور کہ نون لیگ ساری چور، نواز شریف چور، شہباز شریف چور، سارا ٹبر چور، اب وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. چونکہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے عمران خان آج اس کا خود بھی اعتراف کر چکے ہیں، یہ بڑے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. اور ایک کیس جس کا میں آج آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ ایک نئی بات ہے کہ جو تمام تر فوکس ہے وہ ٹریان کیس پہ کیا جا رہا ہے جو عمران خان کی تیسری اولاد ہے. اس کے لیے ایک جو ریٹ پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہے اور اس پہ نوٹس عمران خان کو جاری ہو چکے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو الیکشن کمیشنر ہے اس سے بھی جو گوشوارے ہیں اس کی کاپی لی گئی ہے. گوشواروں میں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. لیکن عمران خان نے جیسا فان فنڈنگ کیس میں اس راز پوشیدہ رکھے تھے تو اس کے بعد ان کے پاس خلاف کیس بھی ہے. اب جو ہے وہ بچوں کا کیس جو ہے وہ ہمیں دائر ہو چکا ہے اسلام آباد میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑا عام کیس ہوگا ان کے حوالے سے کہ انہوں نے اس میں اپنے 2 بچوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بیٹوں کا، بیٹی کا ذکر نہیں کیا. جو بیٹی ان کی سابقہ بیوی ہے ان کے پاس ہے، ان کی ٹاریان اور سیتا وائٹ کی بیٹی ہے. کئی دفعہ باتیں ہوئی لیکن وہ بھی آج کل ان کے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہے. یہ بڑا اہم کیس ہے جس میں جو ہے نا وہ عمران خان کو مسلم لیگ، نون، پی ڈی ایم اور تمام جو اس کے ساتھ حلقے لگتے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ عدالت میں اس کیس میں اسے نااہل قرار دے دیا جائے اور صادق الامین نہ رہے. چونکہ یہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہاں جھوٹ بولا ہے جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارے اپنی فیملی کے حوالے سے چھپائے گئے. تو میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا اہم کیس ہے. آئندہ دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آئے گا اور اس میں جو ہے وہ عمران خان کو ہر حوالے سے اس میں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنے کے لیے جو وکلا کی ٹیم ہے وہ سرگرم ہے، جس میں نون لیگ کے بھی وکلا شامل ہیں اور پی ڈی ایم کے بھی وکلا اور سینئر وکلا بھی شامل ہیں. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کیس دائر کرتے ہوئے جس میں عمران خان کو نوٹس جاری ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ صادق الامین نہیں تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کی بنا پر انہیں نااہل قرار دیا جائے. یہ بڑا اہم کیس ہے جس کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو حکومت ہے اور ان کے مخالفین جو ہے اس کیس پر فوکس کریں گے. اچھا یہ بات میں بتائی کہ عمران خان کو اس کیس میں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بات میں نے بتائی کہ نون لیگ جو ہے اس کے لیے کامیابیوں کا سفر شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ اور جو ان کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز صاحب، یہ مری ہوئے آج رانا ثناءاللہ ہوئے. اب باری ہے نواز شریف کی. نواز شریف کا کیس جو ہے وہ تیار ہے کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ وانڈا کیس بھی سامنے ہے کہ اس کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا اور اس کے بھی کاغذات لے کے سال لگائے گئے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ غلط تھی، لہٰذا جو ہے عدالت اس پہ نظر ثانی کرے. اور اس سے قبل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا. ایک تو فیصلہ فان فنڈنگ کیس کا آ گیا، منی لانڈرنگ کا آ گیا تھا. اب دوسرا ٹاریان کیس ہے، اس میں بھی اس کے جو ہے نا وہ خلاف بہت کوشش کی جائے گی کہ عدالت کو قائل کیا جائے. عدالتیں آزاد ہیں، قانون آزاد ہیں، لیکن قائل کیا جائے کہ انہوں نے گوشواروں میں جھوٹ بولا اور اس بنا پر انہیں نااہل قرار دیا جائے تاحیات کے لیے. اچھا یہ بھی کوشش کی جائے گی. اب آتے ہیں تھوڑا سا آخر میں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں. آج اس کا اظہار ایک بڑے ٹی وی چینل میں بھی کیا. آج روزنامہ پاکستان میں بھی ایک بڑی اہم خبر تھی کہ آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے ڈیل کروا دیا. اور جیو نیوز پر بھی آج خبر تھی وہ چلتی رہی، ہماری خبر کا عکس چلتا رہا اور وہ چلتی رہی. اور ان کے بیورو چیف نے بھی، ڈپٹی بیورو چیف جو ہے انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے نا وہ ایک پیپر کے ذریعے ہماری خبر پہ مہر لگائی کہ پرویز لائی اور مونس لائی اگرچہ لاکھ کوشش کے باوجود یہ جٹلا نہیں سکتے کہ ان سے رابطے نہیں ہیں نون لیگ کے، اور ڈیل بھی ہونے کے قریب ہے. نواز شریف کی منظوری لینی تھی. اس کے لیے آج جو ہے چوری شجاعت کے کہنے پر جو ہے وہ نواز شریف کے پاس سالک پہنچے اور انہوں نے پیغام پہنچایا. پیغام کیا تھا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب نواز شریف نے کہا کہ مونس لائی اگر آنا چاہیں تو دروازے کھلے ہیں،
وہ بھی آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برف پگھل چکی ہے اور عمران خان تنہا ہو گئے ہیں اور ان کا تمام تر بیانیے جو پٹ رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی پٹیں گے اور وہ تنہا ہو گئے ہیں اور پرویز لائی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. آئندہ دنوں میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے. پنجاب میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور پرویز لائی ساتھ دیں گے نون لیگ کا. اور پھر کیا ہوگا, عمران خان کی جنڈی اور پھر عدالتیں, اور یہی پرویز لائی نے ان کو ڈرایا تھا کہ آپ عدالتوں میں رہیں گے اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی تو. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت. اللہ نے کی بات.